پھر یہاں کیانی صاحب کو میں نے فار دی فرسٹ ٹائم یہ بات کہی، وہ انچارج تھے اس وقت، کہ جو میں نے وہاں سبمٹ کیا وہ اب مجھے مل جائے تو میں لے لوں گا، کیونکہ بالکل نہیں صاحب اس وقت لیگل ریممبرنس تھے، لیگل ریممبرنس، ہاں جسٹس کیانی، جسٹس کیانی بعد میں ہوئے جسٹس، پہلے وہ سیشن جج تھے گرداسپور میں، میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، قادیان میں گئے تھے میرے ساتھ، حساس سے ملاقات کی تھی، کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا مگر، لیکن بڑی فراخ دلی سے ملاقات کی تھی، انتظار کیا تھا، پھر دوپہر کا کھانا حضور کے ساتھ کھایا، بڑا عجیب آدمی تھا۔ ویسے 53 کی جو تحقیقاتی عدالت میں حضور پیش ہوتے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں حضور نے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں اس سلسلے میں کوئی اس نے اور منیر جیسے منیر نے دونوں نے کلوا بھیجا تھا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ حضور کو اٹھنا نہ پڑے ہمارے آنے کے بعد۔ جو قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو بیٹھے ہوں جس وقت عدالت آئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے پیغام بھیج دیا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ ہماری وجہ سے اٹھنا نہ پڑے، اتنا نگاٹ تھا۔ تو کیانی نے مجھے پھر یہاں لگا دیا پبلک پروسیکیوٹر، تو 2 جنوری کو میں نے 2 جنوری 48 کو یہاں چارج لے لیا تھا آ کر۔ پھر یہاا ایک میاں الدین پٹھی تھے پہلے میں سے، ان کے لیے یہ نواب زادہ وغیرہ یہ گئے کیانی صاحب کے پاس کہ عبداللہ کو لال پور بھیج دو تو ان کو وہیں رہنے دو، تو کیانی صاحب نے مجھے آپ سنایا کہ مرزا صاحب، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کی طرف منہ مت کرو، جب تک وہ وہاں رہنا چاہیں گے وہیں رہیں گے۔ ہاں جی سن لیا سب نے کہ مرزا عبدالحق ایڈوکیٹ امیر جماعت سرگودا، جس کے ضیاء الحق خیر وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ نہ تو فرینچ بول رہا ہے، نہ کوئی اور زبان بول رہا ہے، نہ چائنیز نہ جاپانی، وہ اس زبان میں بات کر رہا ہے جو سب کو سمجھ آتی ہے، لبرل کو بھی سمجھ آتی ہے، مولوی کو بھی سمجھ آتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں جج وہ دونوں پینچو جڑے سے نہ پرو قادیانی سن۔ میں اب اس کے بعد میں اور میں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں وائس اس کی سنیں، اور ایسے ججوں کو جو قادیانیوں کی عزت کی خاطر جو اتنے پرو قادیانی ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیشے سے غداری کی، کہ عدلیہ کے کورٹ میں کہا کہ وہ بعد میں آئے کیونکہ اس کی تعظیم میں اٹھنا، یعنی اس حد تک وہ پرو قادیانی تھے۔ ایسے ججوں کو جن کا یرانہ، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا ہر ایک کانٹیکٹ جو ہے وہ مرزائیوں سے ہے، وہ جب مرزائیوں اور مسلمانوں کی جو تحقیقاتی رپورٹ بنائیں گے ایک فسادات کے اوپر، بولو کیا کہیں گے وہ، تھڑی بہن نو تسی کنجری دے پترو سنو حسن نثار اور سنو بہن چود مبشر زیدی اور سن کتی کے بچے اور یا مقبول جان حرام زادے، یہ کیا ہے؟ یہ کام ہوتے ہیں جو آغا وسیم کر رہا ٹھوک بجا کے، پہن چودو تم لوگ ہے یہ تاریخ کو مس کر دیا، یہ کر دیا، سنو کیا کہہ رہا ہے وہ۔ کمال ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسے ججز کو ایک ایسی تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ بنا دیا جائے جن کا اپنا تعلق اس قادیانی جماعت سے ہے کوئی لبرل، ہے کوئی سیکولر، آئے ماں چود اگر میرے، اور وہ کہاں ہے وہ نیو کڈ آن دا بلاک، کیا نام ہے اس کا، سید مزمل شاہ، اس بینچود کے ساتھ تو سید لفظ لکھنے ہی نہیں چاہیے، اور سید اور راستگو ہوتے ہیں، یہ پینچود کہاں سے آ کے تو ادھر ادھر کی پھوسیاں مار رہا ہے حرامی کتی کا بچہ۔ اور اس کے ساتھ تیری اولڈر جنریشن نو میں جڑا نا ایکسپوز کر چکے ہیں، تو کس بات میں مولی ہے کتے۔ تو بہرحال یہ سنیں، اب کوئی حق پرست ہوگا تو وہ عوام کے اندر آ کے بتائے گا کہ جناب 1953 کی جو کاروائی تھی تحقیقاتی وہ ریلائبل نہیں ہو
हो सकती, क्योंकि दोनों जजेस जो थे वो कादियानी थे, तो कैसे वो सही फैसला दे सकते हैं? बताओ, आज इंदिरा गांधी और मोदी को ले आओ, उनको कश्मीर कमीशन का जो है ना तहकीकाती का वो बना दो, बताओ वो क्या रिपोर्ट देंगे? माचो दो, हरामजादे हो। वो तो यही कहेंगे कि कश्मीरी टेररिस्ट है, वो तो सारा झूठ लिख देंगे उस तहकीकाती रिपोर्ट में कश्मीर इशू के ऊपर। ये हाल हुआ है पाकिस्तान के साथ, माचो हरामजादे। तो बहरहाल ये सुने और बताएं कि मैं कोई अपनी तरह से बात नहीं करता, और कोई है सच्चा आदमी पूरे लिबरल्स में, या खैर लिबरल तो होते ही वो क्या कहते हैं, खूनी कहते हैं इनको, खूनी ही ऐसी हरकतें करते हैं। मर्द का क्या काम कि वो ऐसी बातें आके करे जिसका ताल्लुक हकीकत से ना हो। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए इन चीजों को समझें। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है। जिस रियासत के लिए मुसलमानों ने अपना खून दिया, और वो कादियानी, मुट्ठी भर कादियानी जो है वो उनके मुफाद के लिए उनको शहीद कर दिया। ये तारीख है, ये ना मौलवी बताते हैं, लिबरल वगैरह ने क्या बताना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ये मैं बातें कर रहा हूं, ये बुनियाद है पाकिस्तान के मसाइल की। ये कोई फकत मजहबी मसला नहीं है। माचोदो, ये क्या जुल्म है? ये 53 की मूवमेंट, ये क्या जुल्म है कि वो प्राइम मिनिस्टर कादियानी, वो जनरल अयूब कादियानी, वो गवर्नर जनरल वो कादियानी, और पूरी इंतजामिया कादियानी। तो ये इन्होंने इस्लाम का इंटरेस्ट नहीं देखा, इन्होंने पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ आबादी का 0.0% जो थे वो एक लेस देन 1% का जो है ना इन्होंने मुफाद देखा। क्यों? क्योंकि ये सारे हुकूमत में बाबा कायदे आजम को तो इतना पता ही भी नहीं होगा। आज उसकी रूह यकीनन और यकीनन परेशान होगी कि काश कि मैं उस वक्त पहचान लेता कि ये सारे मरज़ई थे। तो ये मरज़इयों की वजह से पाकिस्तान जो है एक इंतहाई बहरान का शिकार मुल्क है। जब तक ये हैं वो आप भूल जाएं कि कभी कोई तब्दीली आएगी। बहरहाल आज फिर मैं ये कहता हूं, यही है कि हमने सबसे ज्यादा अब 53 की मूवमेंट के ऊपर मैं ये सिलसिलावार शुरू कर रहा हूं। इनको नंगा करना है, कौम को बताना। लोग मेरे साथ दें ना दें, लेकिन आई नो इवन आफ्टर 30 इयर्स होगा वही जो वसीम कह रहा है कि लोग उठेंगे। ठीक है, हमारी कौम में जरा गुलामी बर्दाश्त करने का ज्यादा मादा जरूर है, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई अल्लाह भी तो कोई ताकत है, वो जरूर और जरूर ऐसा ही होगा कि पाकिस्तान से कादियानियों के तसल्लुत को खत्म करने की शदीद तहरीक आएगी। इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता। जुल्म रहे और अमन भी हो, यह नामुमकिन है। इन्होंने बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ और अभी तक कर रहे हैं। तो कौम अगर आज के लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर ये रियलाइज कर लें कि इनकी जद्दोजहद अगर ये निकलें घरों से बाहर, एक आगा वसीम का साथ दें, और खुदा की कसम है अल्लाह की जात खुश होगी, शफात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेगी। ये इतना बड़ा कॉज है, फिर इस मिट्टी से वफा होगी। हम गद्दारों को इस मिट्टी का मालिक नहीं बनने देना चाहते, और ना ये होंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। वैसे आजकल तो है, लेकिन आइंदा के लिए मैं बात कर रहा हूं। भैंचोदो मौलवियों, मेरा साथ दो और अम्मियों। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुकूमत वक्त, जब हुकूमत वक्त की बात कर रहा हूं 1953 की हुकूमत वक्त, ये भी
آج کی طرح 1953 کی حکومت بھی مکمل طور پر قادیانی حکومت تھی. وزیر اعظم قادیانی اور فوج جرنیل وغیرہ یہ سارے جو محکمے وغیرہ وہ اس وقت بھی قادیانیوں کے ہی تھے اور آج بھی قادیانیوں کے ہاتھوں میں ہیں. تو 1953 میں جو ایک قادیانی مخالف تحریک کے وہ ان افراد نے اس تحریک میں حصہ لیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان بنایا تھا, جو سکھوں کے وہ اس نسل کے گروہ سے تعلق رکھنے والے تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, جنہوں نے جو ہے جو کٹ گئے سکھوں کے ہاتھوں, اور جنہوں نے ہے پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دی. اور فوج کشی کس کو بچانے کے لیے کی گئی؟ اس قادیانی کو بچانے کے لیے کی گئی, اس قادیانی جماعت کو بچانے کے لیے کی گئی جو پاکستان بننے سے صرف چند ماہ قبل تک نواب بھوپال جو تھا وہ مرزائی حمید اللہ خان, اس کو مرزا بشیر نے کہا کہ جاؤ نہرو اور جناح کے پاس جاؤ اور ان کو کنونس کرو کہ جناح جو ہے وہ پاکستان بنانے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے اور یہ دونوں رہنما متحدہ ہندوستان میں پاور شیئرنگ پر راضی ہو جائیں. یہ 3 بار مرزا نے نواب اور بھوپال خان جو قادیانی تھا اس دلے کو ان کے پاس بھیجا, لیکن جناح کو وہ قائل نہیں کر سکا. تو دلیل ہے چند ماہ پہلے تک وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہندوستان متحد رہے, اور پھر 46 کے جو صوبائی انتخابات تھے قادیانی جماعت نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے مسلم لیگ کے خلاف اور دوسری پارٹیوں کے خلاف, اور یونینسٹ پارٹی کیا تھی؟ ٹوٹل قادیانی بیس کا پارٹی تھی, سارے اس کے لیڈر قادیانی تھے اور یہ قادیانیوں کی ایک برانچ تھی, قادیانی جماعت کی سیاسی برانچ. تو یہ حال ہے کہ پاکستان بنانے والوں کو 1953 میں کچل دیا گیا, مار دیا گیا. کس کی خاطر؟ اس جماعت کی خاطر جو پاکستان بنانے کی مخالف تھی. لیکن ظاہر ہے جب انگریزوں نے ان کو بتا دیا کہ پاکستان تو بن رہا ہے تو آپ کو پاکستان کی شکل میں اسلام کے نام کے اوپر بننے والے پاکستان کا مالک ہم بنائیں گے, جاؤ پاکستان. اور یہی وجہ تھی کہ قادیانیوں کو جو ہے قادیان سے اور جہاں جہاں قادیانی جمع تھے وہاں, حتیٰ کہ دلی میں جو بڑے بڑے اہم قادیانی تھے وہ دلی ایئرپورٹ پر کتنے دن انگریزوں نے ان کو رکھا تا وقت کہ وہ فلائی کر کے کراچی جائیں, اور اسی میں بیوروکریسی تھی, اسی میں بڑے بڑے فوجی افسران, عدلیہ, یہ وہ جو 2000 کے قریب تھے جو دلی سے فلائی کر کے کراچی پہنچے تھے اور ان کو آتے ہی بڑی بڑی پوسٹیں عنایت کر دی گئی تھیں, اور باقی قادیانیوں کو پاکستان کی فوج جا کر وہاں سے قادیان سے, جلندر سے, ہوشیارپور وغیرہ سے بندوقوں کے سائے میں لے کے آئے, یعنی ان کی, اور اوپر ہوائی جہاز سے پاکستان ایئر فورس کے کہ سکھ ان کے اوپر حملے کی کوشش نہ کریں, اور ان کو جناب پاکستان لایا گیا, ان کو پاکستان کا مالک بنا دیا گیا, اور آج تک یہ مالکیت ان کی قائم سے قائم تر ہوتی گئی ہے. اور
اس مضبوطی میں سب سے اہم رول جو پلے کیا ہے وہ پاکستان کی دینی پارٹیوں نے کیا جو بظاہر اینٹی قادیانی ہے، بظاہر. تو بالکل یہ سچائی ہے. اور آگے چلیں کہ کیا ہوا جب یہ تحریک جو ہے 1953 کی اس کو انہوں نے کچل دیا. تو اس کے بعد نام نہاد انکوائری رپورٹ تیار کرنے کا ڈرامہ بھی رچایا گیا کہ جان سکیں کہ اس کے محرکات کیا تھے، کس نے کیا کیا. اس انکوائری کی ایک خاص بات جو کہ 70 سال بعد میں نے سوشل میڈیا پہ عام کی یا اس سے پردہ اٹھایا وہ یہ تھی کہ انکوائری رپورٹ تیار کرنے کی جن 2 ججوں کو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ دونوں قادیانی جماعت کے حامی دوست مرزا غلام قادیانی کے بیٹے اور قادیانی جماعت کے اہم افراد کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات رکھتے تھے. قادیانی جماعت کا ایک اہم رکن مرزا عبدالحق ایڈوکیٹ امیر جماعت سرگودا جس کے ناجائز تعلقات تھے جنرل ضیاء الحق کی والدہ کے ساتھ، یہ عبدالحق ایڈوکیٹ کا زبانی اعتراف سن لیا کہ وہ خود اپنی گندی زبان سے بتا رہا ہے کہ تقسیم سے قبل جسٹس کیانی مرزا یعنی اس زمانے میں تو یہ وہ جسٹس نہیں ابھی بنا تھا، لیکن یہ کیانی جو ہے وہ مرزا بشیر سے ملاقات کرنے کے لیے قادیان آیا کرتا اور کئی گھنٹے مرزا کا انتظار وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا کرتا اور مرزا بشیر اس کو کھانے کی دعوت دیا کرتا. پھر پاکستان بننے کے بعد مرزا بشیر کے حکم پر کیانی جو تھا وہ قادیانی افراد کو مختلف اداروں میں تعین کیا کرتا، حتیٰ کہ اس نے مرزا عبدالحق کو بھی ایک جگہ نوکری دی، کسی اہم جگہ، ظاہری بات ہے. مرزا عبدالحق خود بیان کر رہا ہے کہ جب 1953 کے فسادات کی تحقیقات کے سلسلے میں عدالتی کارروائی ہو رہی تھی تو اس کارروائی کے جو دونوں جج حضرات تھے، یعنی ایک کیانی اور دوسرا منیر، جسٹس منیر، یہ دلے حرام زادے، یہ بینچود ایسے بغیرت لوگ تھے کہ انہوں نے خاص طور پہ قادیانی جماعت کو یہ میسج بھیج دیا تھا کہ جب کارروائی شروع ہوگی مرزا بشیر کمرہ عدالت میں اس وقت داخل ہو جب ہم دونوں جج عدالت میں آ کر اپنی نشستوں پر بیٹھ جایا کریں تاکہ مرزا بشیر کو ججوں کی آمد پر اپنی نشست سے ادب عدالت و ادب جج صاحبان کے لیے اٹھنا نہ پڑے. مثال کے یہ طور پر اگر مرزا بشیر ججوں کے عدالت کمرہ میں داخل ہونے سے پہلے آئے گا اور پھر اس کے بعد جب جج عدالت میں آئیں گے، کمرہ عدالت میں آئیں گے، تو سب کو ان کے احترام کے لیے اٹھنا پڑے گا. تو لہذا مرزا بشیر جو کہ ان کا خلیفہ تھا،
یہ اس کی ایک انسلٹ ہے ایک طرح سے ان کی نظر میں کہ وہ ججوں کے آنے پہ ان ادب میں ان کا احترام سے کھڑا ہو. یہ عدالت کا قانون کون اس کو جو ہے وہ توڑ رہا ہے؟ کس کے لیے؟ پلیت قادیانی کے لیے. تو جن ججوں کو اپنی عدالت کے قانون کا بھی وہ نہیں احترام نہیں، کہ وہ اتنے پرو قادیانی ہیں کہ انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. تو ایسے لوگ جن کے درینہ تعلقات قادیانی جماعت سے ہیں، جو قادیانی جماعت کا احترام کر رہے ہیں، جو قادیانیوں کی دعوتوں میں جاتے ہیں، جو قادیانیوں کے ساتھ ان کو جابز دیتے ہیں، جو قادیانیوں کے لیے نرم گوشے رکھتے ہیں، اور مجھے بتایا جائے جب ایسے افراد کو کی عدالت میں قادیانیوں اور مسلمانوں کا کیس جائے گا تو بتاؤ مجھے ان کا فیصلہ کیسے درست مانا جا سکتا ہے؟ بالکل ٹیکنیکلی ایسے ججز کو تو اس انکوائری میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا. دنیا کا کوئی ملک جو ہے ایسا نہیں کرتا، کہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن پاکستان میں ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ پرو قادیانی ججز کو جو ہے قادیانی اور مسلمانوں کی جو 1953 کے فسادات کی انکوائری رپورٹ تیار کرنے کی ذمہ داری دی، اور ان کی لکھی انکوائری کو آج یہاں وہ بہت مقدم جو ہے نا انکوائری سمجھا جاتا ہے. اور کئی قادیانیوں نے کہا ہے کہ جناب وہ قادیانی مورخ ہے، کوئی مہندی حسن ہے یا اس قسم کا کوئی ہے حرام زادہ، وہ اس نے کہا ہے کہ اتنا اچھی رپورٹ تیار لکھی ہے ان دونوں ججوں نے کہ یہ پاکستان کے نصاب میں شامل ہونی چاہیے. اس ماں چوت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لکھی قادیانیوں نے ہے، یہ قادیانی نواز ججوں نے لکھی ہے، جو کسی بھی میرٹ پر، جو کسی بھی اصول کے تحت ایسے لوگوں کو اس انکوائری کا جج یا سربراہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن کیونکہ حکومت ساری ہے ہی پاکستان میں قادیانیوں کے ہاتھوں میں، تو یہاں قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے. جج اپنے ملک کے قانون کا جو ہے حشر کر رہے ہیں، صرف کس لیے کہ وہ اپنے ہم مذہب جماعت قادیانی کے مفاد کی پروٹیکشن کے لیے. تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھنی ہے. تو یہ آپ دیکھیں، یہ دونوں مردودوں کی فوٹو ہے، یہ دونوں کے دونوں خبیر، یعنی میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ قادیانی جماعت کے ایک بہت ذمہ دار افراد، مرزا عبدالحق the lover of جنرل ضیاء's mother، وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. یار یہ بہت پرومیننٹ قسم کا قادیانی تھا. تو اس کی آپ کیا کہتے ہیں اطرافی بات کو سن لیا، آپ نے وائس سن لی ہے، اور آگے کلپ بھی دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر میں کوئی اپنی طرح سے کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ایک اللہ کا احسان ہے کہ 70 سال میں پہلی بار سوشل میڈیا کے اوپر اس مسئلے کے اوپر اگر کسی نے کوئی تحریر کی ہے تو وہ میں نے کی ہے، اگر تقریر کی ہے تو وہ میں نے کی ہے. میں تو اس قابل نہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہی منظور ہے کہ میں یہ حق بیان کروں تو بندہ تو اللہ کا ایک غلام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں. کوئی لبرل، کوئی اوریا مقبول جان حرام زادہ، کوئی مولوی،
کوئی دانشور کوئی مورخ میرے اس دعوے کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیز جو ہے میں نے اس میں ایک لفظ اضافی اپنی طرف سے نہیں ڈالا، جو مرزائی کہہ رہے ہیں وہ میں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، جو الفضل بتا رہا ہے اس کا تراشا میں نے سامنے رکھ دیا ہے، جو آمدیہ تاریخ بتا رہی ہے وہ اس کے صفحات میں نے آگے رکھ دیے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. ہاں میں گالا اپنے ضرور کرنا وا، حالانکہ میری تسلی نہیں ہوتی. تسلی تو میں اس سے زیادہ گالیاں دینا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، کیونکہ یہ اس قدر مکروہ، اس قدر پلید، اس قدر منافقین کا ٹولہ ہے. کیا مولوی، کیا لبرل، کیا پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک مرزائی، کہ ان کو جی میں آتا ہے کہ بے شمار اور بھی گالیاں دوں. لیکن بہرحال یہ سچائی ہے، اس کو آپ دیکھیں. اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک رٹ کریں. دیکھیے میں مانتا ہوں کہ رٹ سے کچھ نہیں ہوگا، اوکے، میں مانتا ہوں کہ عدالت مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے گی، لیکن جب آپ رٹ کریں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ دیکھو بھائی، یہ جو انکوائری 1953 کی تحریک کی تھی، یہ لکھنے والے دو قادیانی تھے. تو یہ کیسے انصاف پہ مبنی ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے غیر جانبدارانہ ہو سکتی ہے بھائی؟ تو یہ اویئرنیس جب لوگوں کے اندر آئے گی، پھر قطرہ قطرہ جو ہے وہ لوگ ایک دریا کی صورت بنیں گے، اور جو حالات ہیں ایک انقلاب کی طرف جو ہے ایک لوگوں کا رجحان آئے گا. ووٹنگ سے، اس نظام سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، بلکہ یہ نظام قادیانیوں کا پیدا کردہ ہے، اور اس میں وہ جتنے بھی الیکشنز ہوں گے قادیانی طاقتور سے طاقتور تر ہو کر نکلیں گے ان انتخابات کے سلسلے میں. جتنے بھی مارشل لا آئیں گے قادیانی طاقتور سے طاقتور ہوں گے. لہذا جب تک ایک ریڈیکل چینج نہیں آتی، اور یہ صرف مسئلہ مذہبی نہیں ہے، خدا کے لیے یہ میری بات کو کسی مولوی کی بات نہ سمجھیں. مولوی تو قادیانیوں کے اتحادی ہیں. یہ مسئلہ صرف اور صرف اسلامی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک کے سروائیول کا مسئلہ ہے. میں بارگاہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے ملک کا فرسودہ نظام قادیانیوں کے ہاتھوں میں ہے. انہوں نے نظام اس کے جو ستون ایسے بنا چکے ہوئے ہیں جو پاکستان کے 90-95% عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک استثالی نظام کو رائج کر رکھا ہے. قادیانیوں کا یہ ہرگز ہدف نہیں کہ پاکستان جو ہے ایک حقیقی جمہوری ملک ہو، پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہو، پاکستان جو ہے ایک صحیح معنوں میں آزاد ملک ہو، جہاں ایک عوام دوست نظام رائج ہو. یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے پاکستان کو کرپٹ رکھنا قادیانیوں کا انٹرسٹ ہے، پاکستان میں فرقہ واریت کو جاری رکھنا قادیانیوں کا انٹرسٹ ہے، پاکستان کو شدت پسند معاشرہ قرار دے کر دنیا میں مشہور کرنا قادیانیوں کا انٹرسٹ ہے. تو اس لیے جتنی بھی ایولز یہاں پیدا ہوتی ہیں اس کے سارے سرے قادیانیوں کے وہاں ملتے ہیں، ربوہ میں. تو جناب ان چیزوں کو ہم سمجھیں. یہ پاکستان میں جو مالی جو ہے کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے یہ فیکٹس ہیں، اس کے اوپر بات کریں. ہم نے جب تک یہ قادیانی یہاں ہولڈ ہے، غریب 70 ہوتا جائے گا، اور امیر جو قادیانی ہیں ایک مخصوص طبقہ ہے، منافقین کا ٹولہ ہے.
انگریز یہ وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت قادیانی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن کچھ غیر قادیانی بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ان کی نسلیں جو آج ڈومینیٹ کر رہی ہیں، خواہ وہ عمران خان کی صورت میں ہو، نواز شریف کی صورت میں ہو، یا کسی اور کی زرداری کی صورت میں ہو. یہ ان کے بڑے جو تھے یہ انگریزوں کے دلال تھے. انگریزوں کو اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے. تو جب وہ انگریز جانے لگے تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھما گئے، اور پھر سونے پہ سہاگا ان کی اکثریت قادیانی تھی. تو ہم نے اس بہت بڑے چیلنج کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے. اس کے لیے جب تک ہمیں درست معلومات نہیں ہوں گی ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی ٹوائلٹ میں مر گیا تھا، اور بہن چودو ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے وہ پلیت جیسا بھی مر گیا وہ جہنم میں ہے، اور لیکن اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے مالک بنے ہوئے ہیں، پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. نئے نئے لوگوں کو لے آتے ہیں، کبھی کوئی اوریا کی شکل میں، کبھی کوئی وہ مختلف کیا کہتے ہیں یہ لبرلز وغیرہ کی شکل میں. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے. تو یہ پہچان کریں. اور اس کے بعد آج ہم نے جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ 1953 کی انکوائری رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کتنی حقیقت میں مبنی ہے، ان میں کتنے فیکٹ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو پہلی بات جیسے میں نے بتایا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ قادیانی پرو قادیانی ججز کو کیوں، ممکن کیا یقیناً وہ بھی قادیانی ہی تھے مذہباً، لیکن چلو ہم ان کو قادیانی نواز تو مانے، قادیانی نوازی کا ثبوت تو ہے ہمارے پاس. پیدائشی قادیانی تھے یا کنورٹ قادیانی ہوئے اس کا فی الحال کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن پرو قادیانی تھے، قادیانی نواز تھے. وہ ثبوت جو ہے وہ خود قادیانیوں کی اپنی زبان سے پیش کر دیا جس کو رد کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا کہ قادیانیوں کو ہی 1953 کے فسادات کی رپورٹ کا سربراہ بنا دیا گیا. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تحقیقاتی عدالتی رپورٹ فسادات پنجاب 1953 اتنی جانبدارانہ ہے کہ اس پوری 430-32 صفحات پر یہ جو ڈاکومنٹیشن انہوں نے تیار کیا ہے ان حرام زادے، ان کنجری کے پتر مرزئی ججوں میں، ان بونڈیوں نے، مارچودوں نے ایک جگہ یہ نہیں لکھا کہ تنازع جو تھا وہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان تھا. انہوں نے پورا یہ لکھا ہے کہ احراری اور قادیانیوں کے درمیان یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، جبکہ یہ مسلمانوں نے علیحدہ آل پاکستان مسلم پارٹیز کو اکٹھا کر کے تو اس کے اوپر اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیشن کی تھی، اور یہ مابین آل پاکستان مسلم پارٹیز ورسز قادیانی جماعت تھا. ان ماں چودوں نے ہر جگہ لکھا کہ قادیانی اگینسٹ احرار اگینسٹ قادیانی. حالانکہ احرار جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اس مومنٹ میں
سنی بریلوی، اہل تشیع، وہابی اور اہل حدیث اور وہ مدودی کی جماعت، یہ سب شامل تھے. اور باوجود اس کے کہ اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کوئی احرار کا اور ان کا مقابلہ، ان کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ ساری امت مسلمہ اور قادیانیوں کا ہے، آپ اس کو مینشن کریں. لیکن ان ماں چود بونڈیوں، حرام زادے کتی کے بچوں نے، انہوں نے ایک جگہ اپنی رپورٹ میں یہ نہیں لکھا کہ دوسرا حریف جو تھا وہ آل پارٹی مسلم پارٹیز تھیں، مسلم پارٹیز، آل پاکستان مسلم پارٹیز. ہر جگہ انہوں نے، دیکھ لیں آپ پڑھیں، یعنی انتہا سے زیادہ یہ جانبدارانہ طریقے سے یہ چیز انہوں نے پیش کی. اس رپورٹ کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر ان دو حرام زادے جہنمی کتوں نے کیا لکھا ہے کہ یہ 1948 میں ایک قادیانی جو تھا وہ وہاں قتل ہوا تھا، میجر محمود، اس کو بھی انہوں نے اس 1953 کی موومنٹ کے ساتھ وابستہ کر دیا، حالانکہ یہ بالکل اور بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. قادیانیوں نے خود اس کو مروایا تھا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ نواب کوئی تھا، اس کی کیا کہتے ہیں ملیر کوٹلہ کے نواب کی جو بیوی تھی، وہ اور یہ میجر محمود کے جنسی تعلقات تھے، ناجائز تعلقات تھے. وہ میجر اس کو قادیانی ایلیٹ کو جب پتہ چل گیا تو انہوں نے خود یہ اسٹیج کروا کے وہاں لوگوں کو جو کہتے ہیں اجرتی قاتل، وہ ان کے جو ہوتے ہیں فرقان فورس اور یہ اور وہ، انہوں نے وہ مولویوں کا روپ لگا کے اللہ اکبر کے نعرے لگا، اور جیسے ہی وہ محمود آیا ہے اس کو پکڑ کے، تو ان کو کیا پتا، یہ تو شام کا وقت تھا، ان کو کیا پتا یہ مرزئی ہے. Without any hesitation they just grabbed him and start beating him until his چاقو واقو مار کے. اور کوئی سارا علاقہ جو تھا وہ کنٹرولڈ ایریا تھا، ایک قاتل اس کا نہیں پکڑا گیا. پھر یہ کہتے ہیں جی وہ، اور سٹوریز بھی ان کی سن لیں، مختلف میجر محمود کے مرنے کی سٹوری بھی مختلف بیان کرتے ہیں کہ جی وہ جو مولوی تھے وہ اس کو مار رہے تھے ایک قادیانی کو، اور میجر محمود جو ہے اس کو چھڑانے کے لیے گیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ کے اس کو مار دیا. کمال ہے، جو کنفرم قادیانی ہے اس کو پھر کیوں وہ چھوڑیں گے یار؟ اس کا تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو آرمی کی جیپ میں تھا، ان کو کیا پتا کہ یہ قادیانی ہے؟ تو اس کا ایک جو کنفرم قادیانی تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو مار دیا. اور دوسری بھی سٹوری بتاتے ہیں، یعنی ان کی ایک سٹوری بھی نہیں ملتی. ایک جھوٹ بولنے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں. اوکے، تو یہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بول لے جاتے ہیں. تو یہی حال ہے ان کا، یہ بالکل اور بالکل. 1948 میں ایک میجر جس کے ناجائز تعلقات تھے مرزا کی بیٹیوں کے ساتھ، تو وہ انہوں نے اس کا ریونج لیا، سمپل از دس. حالانکہ وہ پرومیننٹ قادیانی فیملی تھے. کہاں کے؟ یہ جو امرتسر کے، وہ قاضی ایک اسلم تھا ان کا پروفیسر، یہ اس کا ریلیٹیو تھا. تو یہ ہر چیز جو ہے انہوں نے قادیانیوں کے انٹرسٹ میں وہاں لا کر لکھ دی ہوئی ہے اس رپورٹ میں. اور حیرت یہ ہے کہ وہ کیا طاہر احمد پٹی جھوٹ دی ہٹی، اور حمزادہ کیا کہتا ہے کہ جی وہ ڈاکٹر مہندی نے کہا ہے، یا ڈاکٹر مہندی میرے خیال میں اس ماچود وہ ایک جنانہ سا ہے، اس نے کہا یا کسی اور نے کہ جی یہ اتنی اچھی رپورٹ لکھی گئی ہوئی ہے کہ اس کو تو پاکستان کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے، ہر ایک کالج اور اسٹوڈنٹ میں، کہ اس سے پھر جو ہے نا کیا ہوگا، دہشت گردی دنیا سے ختم ہو جائے گی. کمال ہو گیا. اور ماں چودو قادیانیوں نے کتاب لکھی ہے، قادیانی ججز نے، اور تم اس کو جو ہے، اور ساری جھوٹ کی بنیاد کے اوپر میں سارا اس کا جو ہے وہ چٹا کٹھا کھول کے یہ بنا اس لیے رہے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو. اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے 1953 میں انہوں نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد
21 ایئرس کا گیپ رہا, اور اس 21 سال کے اندر قادیانیوں نے کھل کر پاکستان کی ایکسپلوئٹیشن کی, کھل کر انہوں نے جو ہے اپنی قادیانیت کو پروموٹ کیا اس ملک کے اندر اوپنلی, ریڈیو ٹی وی, خاص طور پہ یہ ایوب خان قادیانی کے دور حکومت میں تو کھل کے انہوں نے پاکستان کے وسائل کو استعمال کیا, اور بہادری سے کہتے تھے کہ ہم مرزئی ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور یہ تو بالکل پاکستان کو اپنے کیا کہتے ہیں کڑے دی مچھی بنا لتا سی انہوں نے. تو یہ آج بھی ہے کڑے کی مچھی پاکستان, اس میں شک نہیں ہے, کیونکہ ہماری فوج, ہمارے ادارے, ہمارے جو بھی ہیں وہ ماچود ان کے ساتھ ہیں قادیانی, وہ مذہب ان کا وہ ہے. اور اگر جو کوئی مذہب میں بھی نہیں ہے تو وہ لالچ کے بدلے میں, کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, رشوت دیتے ہیں. اور رشوت کا تو اقرار خود ماچود وہ کرتا ہے, وہ کیا بگڑ بلے دی شکل والا, وہ محمد علی بھی ہے, وہ خود کہتا ہے کہ ہم نے لفافے دیا کرتے تھے مختلف جرنلسٹوں کو, مختلف سیاستدانوں کو, مختلف افسران کو, لفافے جس میں پیسے ہوتے تھے. کس لیے دیتے تھے بتاؤ, تاڈی نکنجری دے پتر اج دے تسی پتہ نہیں کی کروا کے جرنلسٹ اپنے نام نال لکھ لیندے ہو, ماں چودو کتے دے بچے ہو. یہ تاریخ بتاؤ جو صحیح درست ہے بہن چود. اور اس میں تمہیں تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قادیانیوں کی زبانی جو چیزیں میں نے انٹرنیٹ پہ لگائی ہیں اس کو سنو, اور اگر تم میں رتی بر غیرت ہے ماں چودو تو پھر اس کے اوپر بات کرو, اور بے فکر رہو. تم جب تک زندہ ہو, ایک وقت ایسا آئے گا جب تم مرو گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا جب پاکستان کے اندر یقیناً قادیانیوں کو جو ہے اکھیڑ کے رکھ دیا جائے گا, تو تمہاری قبریں جو ہے نا وہ لوگ ان کو بھی جلا دیں گے. ماں چودو, تمہارا انجام بے انتہا بھیانک ہے. آج بھی وقت ہے آغا وسیم جو کہہ رہا ہے, آؤ پبلک کرو کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ قادیانی تھا, اور اگر تمہاری ماں نے زنا نہیں کیا تو, اور تم پیدا ہوئے ان کے نفتے سے, زنا کے نفتے سے, تو آؤ ضیاء الحق کو مسلمان ثابت کرو. یار اتنے اسٹریٹ فارورڈ فیکٹس آپ کے سامنے, اور آپ ماچد خاموش ہو. پھر آپ آ کے کہتے ہو جی ہمیں تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. ماچد مسخ تو تم کرتے ہو گشتی دے پترو. تو بہرحال یا کیا مولوی ہوں, کیا جو بھی کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا وہ سمجھ لیں وہ غدار ہے, اور میری کوئی بات کو غلط تو ثابت کر کے دکھائے کوئی. آج دنیا گواہ ہے, عمران خان کو میں نے قادیانی کہا ہے, وہ ماں چود ایسا بے غیرت ہے کہ ابھی تک اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. کیسے کسی کی غیرت گوارا ہو سکتی ہے کسی مسلمان کی؟ اگر وہ مسلمان ہوتا, یا 6 سال ہو گئے ہیں جب ہسٹری میں پاکستان کے پہلی بار میں نے آل دا فیکٹ سامنے لائے, اور کچھ لوگ جو میری تحقیق کو جو ہے وہ ٹیمپر کرتے ہیں, اپنی طرح سے ایڈ نہ کیا کریں جب قادیانی کو عمران کی قادیانیت بھی آتی ہے. جو میں نے کہا ہوا ہے, جو میری تحقیق ہے, ایز اٹ از اپنے آپ کریں. کبھی آپ کچھ کہہ دیتے ہو, کبھی کچھ کہہ دیتے ہو, اس سے جو ہے وہ لوگ میں کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں شک پیدا ہو جاتا ہے. تو جو چیز تحقیق میں نے کی ہوئی ہے, بتاؤ جی آغا وسیم نے یہ تحقیق کی ہے, یہ آپ کے سامنے, آپ اپنی طرف سے کسی کو دادا وادا, کسی کا ماما چاچا نہ بناؤ. جو جتنی تحقیق ہے, جتنی فیکٹ ہے, اس کے اوپر رہو. یہی حق کی دلیل ہوتی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اب ہم یہ میں کشتوار شروع کروں گا. اس کو کیا کہتے ہیں, یہ 53 کی جو تحقیقاتی عدالتی رپورٹ ہے اس کو پوری طرح سے بے نقاب کروں گا ود آل دا پروفز. اور یہ کتنا ان لوگوں نے جو ہے تاریخ کو مسخ کیا ہے اور حقائق کو چھپایا ہے. تو اس لیے ان کو سنیں اور ایک ویژن تو بناؤ یار. میں کتنے عرصے سے لگا ہوں, کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا, لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ڈرتے ہیں. یار ایک کلک کرتے ہوئے تم لوگ ڈرتے ہو اور کہتے ہو ہم اللہ کے نبی کے لیے جان بھی دے دیں گے.
ये मुनाफिकत छोड़ो, अब ये मैदान खुला है, मैदान के अंदर आओ। अमल बातों से बहुत बेहतर होते हैं। तो आओ मेरा साथ दो, इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को आजाद करवाएं। जब तक कादियानियों के कब्जे में है, यहां गुर्बत, यहां अफलास, यहां फसाद, यहां फिरकावारी, यहां टेररिज्म, यहां महंगाई, यहां हर किस्म का बहरान रहेगा, क्योंकि कादियानियों का इंटरेस्ट ही यही है। आओ मेरा साथ दो। फिर यहाँ कियानी साहब को मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये बात कही, वो इंचार्ज थे उस वक्त, कि जो मैंने वहाँ सबमिट किया वो अब मुझे मिल जाए तो मैं ले लूँगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं थे। साहब उस वक्त लीगल रिमेम्बरेंस थे, लीगल रिमेम्बरेंस सर। हाँ जी, जस्टिस कियानी, जस्टिस कियानी बाद में हुए जस्टिस। पहले वो सेशन जज थे गुरदासपुर में, मेरे साथ बड़ा ताल्लुक था उनका, कादियान भी गए थे मेरे साथ। हादसा से मुलाकात की थी, कई घंटे इंतज़ार करना पड़ा मुलाकात, लेकिन बड़ी फराख दिली से मुलाकात की थी, इंतज़ार किया था। फिर दोपहर का खाना उसके साथ खाया, बड़ा अजीब आदमी था। वैसे 53 की जो तहकीकाती अदालत में हजूर पेश होते रहे हैं, हाँ, तो उस सिलसिले में हजूर ने जो बयानात वगैरह दिए हैं, उस सिलसिले में कोई इसने और मुनीर जैसे मुनीर ने दोनों ने कलवा भेजा था हजूर को कि हुजूर हमारे आने के बाद तशरीफ लाएं, ताकि हुजूर को उठना न पड़े हमारे आने के बाद। जो कायदा है वो तो ये है ना कि जो बैठे हों, जिस वक्त अदालत आए वो खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने पैगाम भेज दिया हुजूर को कि हुजूर हमारे आने के बाद तशरीफ लाएं, ताकि हमारी वजह से उठना न पड़े। इतना रिगार्ड था। तो कियानी ने मुझे फिर यहाँ लगा दिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 2 जनवरी को मैंने 2 जनवरी 48 को यहाँ चार्ज ले लिया था आकर। फिर यहाँ एक मियाँ अहमदीन पट्टी थे पहले जो मेरे से, उनके लिए ये नवाबजादा वगैरह ये गए कियानी साहब के पास के अब्दुल्ला को लालपुर भेज दो, तो उनको वहीं रहने दो। तो कियानी साहब ने मुझे आप सुनाया, मिर्ज़ा साहब, मैंने उनको कहा कि देखो मिर्ज़ा साहब की तरफ मुँह मत करो, जब तक वो वहाँ रहना चाहेंगे वहीं रहेंगे।